گاؤں کے امام لوگ کے پاس گاڑی ہے، آپ کیا چاہتے ہو کہ وہ گدھے پر آیا کریں؟ ظاہر بات ہے ان کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کا انتظام وہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ ان کو کیا دیتے ہیں؟ آپ کسی امام کی کبھی مدد کرتے ہیں؟ میں جب امامت شروع کیا تو سائیکل پہ آتا تھا، اور میری سائیکل کی جو رنگ تھی وہ اڑی اور کھڑی دونوں طریقے سے آؤٹ تھی، یعنی سائیکل ایسے چلتی تھی۔ میں چلایا ہوں وہ سائیکل۔ تو مالیگاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت میری سائیکل کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے ہونڈا لی تھی، مالیگاؤں کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ امام ہے اور ہونڈا چلا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے پھر 50 لیا، تو ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں میں سے کچھ ذمہ دار کہنے لگے آپس میں، بولے 50 پہ آوتے۔ میں سن لیا تو میں رک گیا، رک کر کے ان کو میں نے وہی جملہ کہا جو ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم لوگ گدھے پر آیا جایا کریں؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امامت مقام نبوت ہے، لیکن انہوں نے اپنے پادری کو اتنا بلند تر مقام دیا ہے، اور ہم لوگ اپنے امام کو کیا سمجھتے ہیں آپ اس سوال سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ مسجد کے امام کا رنگین کپڑا پہن کر کے امامت کرنا کیسا ہے؟ حضور بھی رنگین کپڑا پہنتے تھے، آپ نے رنگین چادر رنگین کرتا پہنا ہے۔ امام بیچارہ ایسا ہے کہ ہر کس و ناکس اس کے متعلق اس طرح کی بات کرتا ہے۔ آدمی یہ بھی سوال کر سکتا تھا کہ رنگین کپڑا پہننا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے سوال کرنے والا بھی رنگین پہنتا ہوگا نا، لیکن اس کو خالی امام دکھا۔ ہم لوگوں نے اپنے امام کو اتنا کمتر اور حقیر سمجھ رکھا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہم لوگ امام کے متعلق پوچھتے، جبکہ یہود و نصارہ اپنے اماموں کو خدائی کے برابر درجہ دیتے۔ چرچ میں ہر اتوار کو یہ کرسچن لوگ جاتے ہیں، ہفتے بھر کے گناہوں کا تذکرہ پادری کے سامنے کرتے ہیں کہ میں نے چوری کی تھی، میں نے ڈکیتی کی تھی، میں نے جوا کھیلا، میں نے شراب پی۔ وہ بولتا ہے، یہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے سب معاف۔ اب ظاہر بات ہے یہ گناہوں کا معاف کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن انہوں نے اپنے پادری کو اتنا بلند تر مقام دیا ہے، اور ہم لوگ اپنے امام کو کیا سمجھتے ہیں آپ اس سوال سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری بات بولنے کی ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امامت مقام نبوت ہے، یعنی امامت کے لیے مصلی پر کھڑا ہونا یہ نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا، اور ہم لوگ امام کو کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ اندازہ کر لیں۔ امام کو حالات اتنے سنگین ہیں، مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور ہم لوگ امام کو کیا تنخواہ دیتے ہیں سب کو معلوم ہے، مؤذن کو کیا تنخواہ دیتے ہیں سب کو معلوم ہے، مسجد کے خادم کو کیا تنخواہ دیتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ امام صاحب کو آ کے کہنے لگے کہ میرے بیٹوں کے لیے دعا کرنا۔ کیا کرنا؟ میرے بیٹوں کے لیے دعا کرنا، ان کی روٹی روزی کے لیے۔
اور کہنے والے مسجد کے چیف ٹرسٹی تھے. کیا تھے؟ چیف ٹرسٹی. تو امام صاحب نے دعا کی کہ اللہ ہماری مسجد کے چیف ٹرسٹی کے بچوں کو ایسی نوکری دے کہ ان کو وہ تنخواہ ملے جو مجھ کو ملتی ہے. ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے اور بہت ناراض ہوئے. بولے تم میرے بچوں کے لیے ان کی زندگی برباد کرنے کی دعا کر رہے ہیں. بولے اس میں کیا ہو گیا؟ تم مسجد کے چیف ٹرسٹی ہو، جو تنخواہ تم مجھے دیتے ہو تو ظاہر بات ہے تمہارے لیے وہی تنخواہ جو ہے دینا تم کو اچھا لگتا ہے، تو میں نے تمہارے بچوں کے لیے بھی وہ دعا کی. آج اگر مالیگاؤں میں امام لوگ یہ دعا کرنے لگے تو مسجد کے ٹرسٹی لوگ ہاتھ دھو کے پیچھا اٹھا لیں گے. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے ذمہ داران تو جو تنخواہ دیتے ہیں مصلیوں میں سے کوئی بھی مسجد کے امام مؤذن کو کبھی ہدیہ نہیں دیتا. ابھی جتنے لوگ ہیں میں پوچھوں گا تو شاید کسی کا ہاتھ ایسے اٹھے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی مسجد کے امام کو ہدیہ نہیں دیتا.